بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر، دین ایمان پر۔ فآباہ یہودانہ، تو اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، یا کہ عیسائی بنا دیتے ہیں، نصارہ بناتے ہیں، او یمجسانہ، یا یہ کہ مجوسی بناتے ہیں۔ کما، جس طرح کی تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جس طرح کی جانور بے عیب بچہ جنتا ہے، یعنی کہ صحیح سلامت صحت مند بچہ جن دیتا ہے جانور۔ حل تحسون فیہا من جدعاء، تو کیا تم میں سے کوئی ان بچوں میں سے کسی کو ناک کٹا یا کان کٹا پاتے ہو؟ یعنی یہ کہ جانور صحیح بچہ جنتا ہے، کسی کی ناک یا کان کٹی نہیں رہتی ہے، البتہ بعد میں لوگ کسی کو کان کاٹ دیتے ہیں، کسی کی ناک کاٹ دیتے ہیں۔ ثم یقول، پھر فرماتے تھے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، متفق علیہ۔ یعنی اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ اللہ کی پیدائش ہے جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا، اللہ کی خلق میں، اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، متفق علیہ۔ یعنی یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اب حدیث کا مفہوم کیا ہوا، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ بچے سے مراد انسان ہی ہیں، اور فطرت کے معنی جو لفظی ہوتے ہیں وہ ایجاد کرنا کے، چیڑنا کے، لیکن یہاں پاس اصل پیدائش مراد ہے، یعنی ہر بچہ، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ ایمان پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا دین فطرت پر یعنی ایمان پر۔ وہ کیوں؟ کیونکہ عالم ارواح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرا لیا تو سب نے بلے کہا تھا، سب نے کہا ہاں ہاں ہاں، ہر ایک نے۔ اب دنیا میں کھا وہ آخر کے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن روز قیامت سب نے یہی کہا ہاں ہاں ہاں، بلے بلے، ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب نے اقرار کیا تھا، تو اللہ کریم نے اپنے فضل سے اسی اقرار پر قائم رہتے ہوئے دنیا میں ان کو بھیجا۔ جو اقرار عالم ارواح میں تمام روحوں نے کیا، اس اقرار پر قائم رہتے ہوئے دنیا میں آئے، یہی ہے دین فطرت۔ یعنی دین فطرت کہ جو اقرار عالم ارواح میں لوگوں نے کیا اللہ کی ربوبیت کا، وحدانیت کا، اسی پر قائم رہ کے دنیا میں آئے۔ آپ لوگ کہتے ہیں یہ کہ مسلمان کیسے کہتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جناب اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی رب تبارک و تعالی نے تمام ارواح سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، اور تمام لوگوں نے اقرار کر لیا۔ جب تمام لوگوں نے کر لیا تو اسی پر قائم رہے، اسی کے ساتھ اللہ کے فضل سے پیدا ہوئے۔ اب آنے کے بعد تم لوگوں نے نیا نیا دین نکال لیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی ہی توحید، اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا تھا۔ یہی سب کا دین فطری ہے، یہی پیدائشی دین ہے، کیونکہ عالم ارواح میں اقرار کیا، اسی پر پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ بچہ ہوش سنبھالنے تک اسی دین فطرت پر رہتا ہے، توحید پر، یعنی جب تک اس کو ہوش نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اسی توحید پر قائم رہتا ہے۔ لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، جیسے ساتھیوں کو دیکھتا ہے ویسے بن جاتا ہے۔ کسی کے ماں باپ یہودی ہیں، یہودی بن جاتا ہے، مجوسی ہے، مجوسی بن جاتا ہے، نصارہ ہے، نصارہ بن جاتا ہے، مشرک ہے، مشرک بن جاتا ہے، جیسے ماں باپ ہوں ایسا بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ ہی بچے کے پہلے استاد ہوتے ہیں، ان کی صحبت بچے کی طبیعت کے لیے سانچہ ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے، یہیں سے بات سمجھائی کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کے رشتے اچھی جگہ کریں، لڑکیوں کے لیے اچھے شوہر، لڑکوں کے لیے دیندار عورتیں تلاش کریں، کہ بچے جب ہوں تو اچھے ماں باپ کی تربیت میں رہیں تو اچھے اور دیندار بنے، نیک بنے۔ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے ماڈل چیزیں تلاش کی جاتی ہیں، مالدار چیزیں تلاش کی جاتی ہیں، یوروپ اور انگریزوں سے، یہودیوں سے متاثر گھرانہ تلاش کیا جاتا ہے، اور جس گھرانے میں دینداری ہو، شریعت کی پابندی ہو، پردے کا اہتمام ہو، عورتیں دین سیکھتی ہوں، مرد نمازی ہوں، لوگ ان کو جو ہے تو پسماندہ سمجھتے ہیں۔ یہ سخت جو ہے محرومی ہے، اس سے بچنا چاہیے لوگوں کو۔ دیندار گھرانہ دیکھا جائے، جس گھر کے لوگ دیندار ہوں، شریعت سے جڑے ہوں، عورتیں باپردہ باحیا ہوں،
تو وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، بچے دیندار ہوں گے۔ ورنہ یہی ہوگا کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، آوارہ کرتے ہیں، پھر جو ہے لوگ بھرتے رہتے ہیں ہمارا بچہ نالائق ہے، نالائق ہے، نالائق ہے۔ تم نے غلطی کی ہے تو نالائق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت ظاہر ہوئی۔ یہاں کہا کہ بچے دین فطرت پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر آس پاس، پاس پڑوس، ساتھیوں، گھر والوں کے ماحول کو دیکھ کر کے پھر وہ بدل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ مگر سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت تو دیکھو کہ وہ بت پرستوں اور بے علموں میں رہے۔ بغرا مکہ بت ہی پوچھتا تھا، بے علم تھے، جاہل تھے لوگ، لیکن سبحان اللہ کیا شان تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ خود حضور علیہ السلام سب کو سنبھال دیا، مکہ کیا کائنات کو سنبھال دیا، سب کو سنبھالا، خود نہیں بگڑے ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طبیعت پر کسی کا اثر نہیں، وہ طبیعت پہلے سے ڈھلی ڈھلائی ہوئی ہے۔ اور یہود و نصارہ سے مراد یہی بگڑے ہوئے جین، آج کا جو دین ہے اصلی دین نہیں، کیونکہ جس وقت یہودی تھے یا عیسائی تھے یہ تو یہی اس وقت عین ہدایت تھے۔ آج کل جو بدلہ دین ہے اس سے یہ مراد ہے۔ پھر کیا جو ہے نفی جو ہے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جانور صحت مند بچہ جنتا ہے، کان یا اس کی ناک وغیرہ کٹی نہیں رہتی، پھر بعد میں لوگ کچھ کر دیتے ہیں تو کان کاٹ دیتے ہیں، پیر یا ناک کاٹ دیا یا کچھ کر دیا، جانوروں میں کچھ نشان بنا دیے۔ اسی طرح بچہ بھی سے دین فطرت پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ، ساتھی، احباب کے صحبت سے وہ بدلتا ہے۔ تو روحانیت کو جسمانیت تشبیہ دے کر سمجھایا گیا تاکہ اچھی طرح سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے کہ جیسے جانوروں کے بچے صحیح العادہ پیدا ہوتے ہیں، انسان بھی اسی طرح دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یعنی قانون یہی ہے کہ ہر انسان ایمان و عقیدہ اور توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ جو ہے میثاق کے اقرار کو توڑ کے کافر پیدا ہو۔ بچہ میثاق کے اقرار وہی عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اب اس وعدے کو کوئی توڑ کے نہیں پیدا ہوتا، خود سے دنیا میں آنے کے بعد اس کے ماں باپ جیسے اس کو ڈھال دیتے ہیں ویسا وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو بچہ کافروں کے ہاں پیدا ہوگا وہ اب یہ نہ کہا جائے دین فطرت پیدا ہوا ہے اور وہ مر جائے تو اس کی جنازہ پڑ جائے، نہیں، جو ہے یہاں میثاق کا جو ایمان ہے وہ معتبر نہیں ہے شرعاً، ہے تو وہ عالم الست میں جو ایمان لے آئے، اقرار کیا تو اسی پر پیدا ہوئے، لیکن دنیا میں پیدا تو اسی پر ہوئے، لیکن دنیا میں شریعت کی نگاہ میں، دنیا کی شرح میں وہ معتبر نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس کے ایمان اور مومن ہونے کے لیے خود سے اقرار کرنا ضروری ہے، یا خود سے اقرار کرے گا یا پھر اسلامی گھرانے میں پیدا ہوگا۔ تو اگر بچپنے میں ہوش سنبھالنے سے پہلے انتقال کر جائے تو مسلمان مانا جائے گا کہ میثاقی ایمان شرعاً معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا کافر کا بچہ کافر ہوگا، اس کی جنازہ نہیں پڑ جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب فطرت سے پیدا ہوا تو صاحب جو ہے چلو جنازہ پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، اس کی جنازہ نہیں پڑ جائے، کفن دفن وغیرہ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام جس بچے کو قتل کیا تھا تو اس میں یہی ہے، بچہ چھوٹا تھا لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے مقدر میں یہی ہے کہ ہوش آنے کے بعد یہ کافر ہو جائے گا۔ یہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا، آپ نے جانا اور قتل کر دیا۔ یہ رہا اس حدیث پاک کا مطلب، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔